السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ شہر اور گرد و نواح میں قحط کے آثار تھے۔ مسافر نے جب دیکھا کہ پیاس سے اس کی جان لبوں پر آئی جاتی ہے اور اس کا گھوڑا بھی مزید چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس نے ایک دروازے پر دستک دے ڈالی۔ ذرا سی دیر میں ایک نوجوان باہر نکلا جس کے چہرے پر چاند کا گماں گزرتا تھا۔ اس کی سرمگی آنکھیں جیسے دل میں اتری جاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مسافر اور نوجوان دونوں کے تاثرات کچھ عجیب سے ہوئے، لیکن دونوں ہی اپنے تاثرات ایک دوسرے سے چھپانے میں کامیاب رہے۔ السلام علیکم۔ مسافر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام۔ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، آئیے کچھ دیر آرام کر لیجیے اور کچھ کھا پی لیجیے۔ مسافر اس انداز سے متاثر ہوا اور بولا، میں واقعی مسافر ہوں اور کافی پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ میرا پانی اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ نوجوان اس مسافر کو اندر لے آیا۔ اپنے غلام کو مسافر کے گھوڑے کو کھانے پلانے کی ہدایات دے کر اس نے مہمان کا ہاتھ منہ دھلایا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے چنے اور اصرار کر کر کے اسے کھلانا شروع کیے۔ جب نوجوان اس مسافر کو کوئی برتن اٹھا کر پیش کرتا، مسافر کے چہرے پر خجالت سی چھانے لگتی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے نوجوان سے جانے کی اجازت مانگی۔ نوجوان اس کے لیے ایک اچھے سفر کی خواہشات کے ساتھ خود اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ جب وہ مسافر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو اس نے ایک تھیلا دیکھا جو اس کا نہیں تھا، لیکن گھوڑے پر بندھے اس کے سامان میں شامل تھا۔ اس نے اپنے میزبان کی طرف استفہامیہ انداز سے دیکھا تو وہ اپنی اسی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پریشان نہ ہو مسافر، اس میں تمہارے لیے کچھ خوراک، پانی، لباس اور کچھ نقدی ہے، سفر میں کام آئے گی۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم تمہاری اس سے بھی بہتر میزبانی کر سکتے۔ مسافر کا سر کسی انجانی سی شرمساری سے جھک گیا۔ کچھ خاموشی کے بعد وہ اپنے میزبان سے بولا، اے سجاد، آپ شاید مجھے پہچان نہیں پائے۔ نوجوان کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں اسی وقت پہچان گیا تھا جب تم پر پہلی نظر ڈالی تھی۔ تم ابن نمیر ہو۔ میں اپنے بابا کے قاتلوں کو آخری سانس تک نہیں بھلا سکوں گا، لیکن تم میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ جب ہم کربلا میں تمہارے مہمان تھے تو تم نے دکھایا کہ تم کیسی میزبانی کر سکتے ہو۔ آج جب تم ہمارے مہمان تھے تو تم نے دیکھ لیا کہ ہم کیسی میزبانی کیا کرتے ہیں۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور میں فراموش کر دوں کہ تم میرے مہمان ہو۔ مسافر شرمساری اور ندامت سے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہ رہا اور اپنے میزبان پر آخر نظر ڈالے بنا ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، اور مدینہ کے در و دیوار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر کے ظرف پر اش اش کر اٹھے۔ گردش دورہ بھی کچھ لمحوں کے لیے حیرت سے ساکت ہو گئی کہ کربلا سے شام تک قدم قدم مصیبت اٹھانے والے علی اوست بن حسین بن علی المعروف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دکھایا کہ کل جہان اندر سخیاں دے سخی جیڑے گھر آئے قاتلاں نوں شربت پلا دیندے، حسب نسب نہ تک دے نہ شکل و صورت، خیر ہر سوالی دی جھولی پا دیندے۔ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی استقامت پر لاکھوں سلام کہ جس نے قاتلوں کو بھی جب گھر آئے تو انواع اقسام کے کھانوں سے ان کی توازیہ کی اور ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ انہیں اپنے سفر پر روانہ کیا، بلکہ نہ صرف روانہ کیا، ان کے ساتھ بھی سفری سامان باندھ دیا۔ یہ تھے شہدائے کربلا میں بچ جانے والے وہ واحد مرد جو قیدی بنے تھے، امام زین العابدین۔ اور بے شک ایسی ہستیوں کی داستانیں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔